تو جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، ان کے اندر کوئی سیاسی شعور بیدار؟ بھائی جان میرا پالیٹکس میں آنے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری بہت زیادہ کلوز ریلیشن شپ تھی اپنی لوکل لیڈرشپ کے ساتھ، میری مراد رئیس صاحب تھامے والے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب، آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر کی آواز یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے مہمان ہیں ملک شعیب عوان، جو کہ صدر ہیں ولیج یونین کونسل تھمے والی کے، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ہاں جی ملک صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ تھینک یو سو مچ، الحمد للہ ٹھیک ہے میں۔ اچھا، سنا ہے عید شید کیسی؟ الحمد للہ۔ اچھا، تو آج سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کب سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ میرے والد ملک عطا اللہ صاحب ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے یہاں پہ اپنی منفرد ان کا مقام تھا، جی بالکل، تو وہ بھی شروع سے پالیٹکس میں انوالو تھے، اور ان کے مطلب پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہونے کی وجہ سے ہم بھی چونکہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے تو ہم بھی انٹرسٹڈ تھے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی پولنگ اسٹیشن پہ اپنا رول پلے کیا، لیکن اس وقت ہمارے والد صاحب پولیٹیکلی رئیس صاحب تھمے والی کو فالو کر رہے تھے، کیونکہ وہ ہمارے کزن ہیں اور رشتہ داری اور شہر کے سربراہ اور بڑے ہونے کے ناطے اور ہماری قوم کے بڑے ہونے کے ناطے ہم انہی کو پولیٹیکلی فالو کر رہے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور علیحدہ طور پر ہم نے اپنی باقاعدہ سیاست کا آغاز جنرل الیکشن 2013 میں کیا، اور سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ 20 اپریل 2013 کو ڈاکٹر صلاح الدین خان نیازی اس وقت ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں، ایم پی اے پی پی 44 تھا اس وقت، تو ان کو ہم نے یہاں پہ ایک جلسہ دیا، اور بڑا دوستوں کی مہربانی سے وہ جلسہ کامیاب ہوا۔ اس کے بعد ہمارے سیاسی اس کا آغاز ہو گیا۔ ہم نے جنرل الیکشن 2013 میں آدھی جوسی کو ہم نے جو ہے ہیڈ کیا، جو اور نواں تھمے والی سید آباد کو۔ یہ پولنگ سٹیشن ہماری نگرانی میں ہوئی ہے، دوستوں کی کمٹمنٹ سے، دوستوں کے کوآپریشن تھے۔ اس کے بعد آگے بائی الیکشن ہوئی ہے 2014 میں، نواب وحید خان اس وقت الیکشن لڑ رہے، اس میں بھی ہم نے جو ہے ڈائریکٹلی انوالومنٹ کی پولیٹیکلی۔ اس کے بعد 2015 میں وہ دوسرے الیکشن ہوئے، بلدیاتی الیکشن، اس وقت بھی ہم ڈائریکٹلی مطلب انوالو تھے۔ اس کے بعد ہم 2018 میں پھر اسی سلسلے کو آگے رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے نا مطلب پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیا، اور اسی طرح 4 پولنگ اسٹیشن پہ ہم نے الحمدللہ کہ کامیابی حاصل کی۔ تو آپ مطلب اتنے عرصے سے سیاست میں ہیں، آپ کے والد صاحب بھی سیاست میں رہے، تو آپ سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مطلب یہاں پہ میں 2 کویسچن کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے ایکچولی سیاست نا، پولیٹکس، ایک ہے کرنٹ، مطلب آج کل جو صورتحال ہے نا، کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی ذاتیات پہ بات ہوتی ہے، تو میں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اس تناظر میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بھائی جان ہر چیز کے ایک منفی اور مثبت پہلو ہوتے ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو۔ کسی چیز کو آپ پازیٹیو لیں تو پازیٹیو ہے، اچھی ہے۔ اگر اس طرح آپ دولت کو دیکھ لیں، دولت کا استعمال اچھی طریقے سے کریں، موبائل کا گاڑی کا استعمال اچھی طریقے سے کریں تو وہ آپ کو سپورٹ کرے گی، آپ کی ضرورت کے تحت آپ کے کام آئے گی۔ اگر اس کو آپ جس اینگل سے لے کے جائیں وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بیسیکلی میں نے یہ دیکھا ہے، اور میرے سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں، ہسپتال میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن، جہاں بھی کوئی مسئلے ہوں، تاکہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے علاقے کے لوگوں کو کوئی کم از کم ذاتی حوالے سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو میں تو سمجھتا ہوں اگر سیاست کو سیاست سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کیا جائے تو یقین کریں شاید آپ اپنے وسائل سے، اپنے پیسے سے اتنے لوگوں کی خدمت نہ کر سکیں جتنی کہ آپ پالیٹکس میں آ کے کر سکیں، کیونکہ اس میں آپ ڈائریکٹلی ایم ایل اے، ایم پی اے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس بہاف پہ آپ بہت سے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کو اگر صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو جسٹ عبادت ہے۔ کہ مطلب سیاسی شعور آیا ہے نوجوانوں میں، آپ چونکہ نوجوان ہیں، آپ نے قیادت کی، تو جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، ان کے اندر کوئی سیاسی شعور بیدار؟ بھائی جان میرا پالیٹکس میں آنے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری بہت زیادہ کلوز ریلیشن شپ تھی اپنی لوکل لیڈرشپ کے ساتھ، میری مراد رئیس صاحب تھامے والی ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق توڑ کے دوسری طرف جانا، میرا سیاست میں بیسیکلی آنا فرسٹ سب سے پہلے انہی نوجوانوں کے جذبات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ایز اے لیڈر
کہا کہ آپ آگے ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور میرے پیچھے کھڑے بھی نوجوان ہوئے. اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے ہمارا الحمدللہ ہماری فیملیز کے اپنے اثر و رسوخ ہوتے ہیں، اپنے ذاتی ووٹ بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا. لیکن بیسیکلی یوتھ نے بہت زیادہ، اور یوتھ کے اندر اویئرنیس آ گئی ہے، کم از کم کچھ نہ کچھ پہلے سے کچھ بہت بہتر ہے. اب اچھا، پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نوجوانوں کی امیدوں پہ پورا اتر رہے ہیں، ان کی توقعات پہ؟ جی، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. آگے آپ کو پتہ ہے ہم بھی آگے پارٹی ویژنز کے مطابق، پارٹی فنڈنگ کے مطابق، پارٹی کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، ان کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہماری نیت ارادے انشاءاللہ صاف ہیں. ہمارے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے، مقصد ہے کہ لوگوں کے کام آئے، لوگوں کی خدمت کی خدمت کریں. تو اب 3 سال تو ہو گئے ہیں جی، ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں. تو ان 3 سالوں میں آپ نے کتنے ترقیاتی کام کروائے، خاص طور پر اگر علاقائی حوالے سے میں بات کروں؟ جی، اگر علاقائی حوالے سے بات کی جائے تو اس میں خاطر خواہ کارکردگی بہتر بھی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے مسائل باقی ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہماری قیادت نے جو ان شارٹ ٹائم فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو کام کیا وہ کیا رکی تو نواں. جی ہاں، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، یہ بہت بڑا کام تھا، کیونکہ پچھلے کئی دہائیوں سے لوگ بیچارے ذلیل ہوتے تھے یہاں پہ نا، یعنی روڈ کا بہت بڑا ایشو تھا. اور اس بات پہ میں واقعتاً آپ کا اور اجتماعی کام تھا، کسی ایک فرد کے لیے، کسی پارٹی کے لیے نہیں ہو رہا تھا، یہ اجتماعی جس نے سپورٹ کیا بھی نہیں کیا، کم از کم یوسی کو پورا انہوں نے، ہماری پارٹی نے 27 کروڑ روپے دے دیا اسی روڈ پہ. 27 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ آپ کا روڈ بنا ہے. اس کے بعد نواں واٹر سپلائی سکیم تقریباً 1 کروڑ روپے میں مکمل ہوئی ہے. اس کے بعد ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس علاقے میں ہمارے کلاس رومز بنے، نواں گرلز ہائی سکول کی اپگریڈیشن ہوئی ہے، مڈل سے وہ ہائی میں ابھی پروسیس میں ہے، انشاءاللہ اس پہ جلد کام کا آغاز ہو جائے گا. اس کے بعد آپ سلیبز کی مد میں جو ہمارے علاقے کی ڈیمانڈز تھیں، ایک گاؤں کے یا دیہات کے، آپ کو پتہ ہے بارش میں کتنے مسئلے ہوتے ہیں، تو اس پہ ہماری پارٹی نے ہمیں پرائرٹی دی. سلیبز کی بعد میں کافی فنڈز آئے. پہلی سال میں ہمیں 50 لاکھ روپے فی یوسی ملے. اچھا، آدھے ادھر استعمال ہوئے نواں تھمے والی اور جوہر میں، اور باقی آدھے رکی کر رہی چھوئی تک. اس کے بعد 60 لاکھ دوسری مد میں آئے، تو آدھے 50-50 ہو کے یوز ہوئے. اب تو 2 کروڑ روپے کوآرڈینیٹر کے تھرو ہمیں ملے ہیں فی یوسی، جن میں سے 67 لاکھ روپے ملڈ کے، یعنی پول کے اس طرف 4 ایریاز میں جہاں ہم مطلب ادھر نواں تھمے والی جوہر سید آباد میں. اور اس کے بعد ایم پی ایس صاحب کے فنڈ سے ہمیں جو ملے ہیں وہ 3 کروڑ روپے ملے ہیں، اور کم از کم 1 کروڑ 40 لاکھ کے ہم اس طرف لگوا رہے ہیں، یعنی کہ نواں تھمے والی جوہر سید آباد. اس میں میں اگر شامل کروں ڈھوک جبر ہے، ڈھوک پھلا میاں ہے، ڈھوک ٹٹیر ہے، دھسی، چٹی دندی، الو والا، سملا والا، نواں شہر ہو گیا، جوہر ہو گئی، ڈھوک ارائی ہو گئی، ملککہ ہو گیا. تو ہم نے ہر علاقے کو اب اس میں سلیبس کی مد میں شامل کیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے بلککہ کا نام لیا، اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی بچے بیچارے تعلیم سے، مطلب تعلیم کے بڑا ایشو ہے یہاں پہ، کوئی قریب ترین سکول نہیں ہے سوائے ڈھوکایات کے نام. اس کے علاوہ بجلی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے ان کے لیے کہ بجلی نہیں ہے، اور سلیبس کے حوالے سے بھی یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا، روڈز کے حوالے سے نا. تو اس تناظر میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ آپ کے بالکل پڑوسی بھی تھے، قریب کے لوگ تھے، اور انہیں بڑے گلے شکوے ہیں. نہیں، ان کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ میری یہ ذاتی وارڈ ہے، ذاتی آپ کے ووٹر ہیں. ہاں بے شک، ہم اسی علاقے کے بہاف پہ ہم نے جو ہے نا سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، ہونے بھی چاہیے. لیکن مسئلہ سر یہ ہے نا بھائی کہ یہاں پہ کچھ مسائل ہیں، روڈز کے ایشو ہیں. ڈائریکٹلی روڈ بن نہیں سکتے کیونکہ لوگ زمینیں دینے کو تیار نہیں ہیں. سلیبز اب ہم ڈلوا رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں بہت سے فیکٹر آ رہے ہیں. صحیح. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آج بھی ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ روڈز بناتے ہیں لیکن بعد میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے ہم نے ایک جگہ پہ سلیب دی، اس کے پچھلے کونے سے کسی کی جگہ ہے تو انہوں نے بند کر دی. اب ہم کیا کریں؟ اب آپ دیکھیں، میری خواہش تھی کہ میں بلککہ کو کارپیٹڈ روڈ دوں. میں نے اپنی قیادت کو بھی یہاں پہ بھائی طارق رکھی ہیں، سلیم گل خان ہیں، 1 سال پہلے میں نے ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا کہ ہمیں 5 کلومیٹر روڈ چاہیے، جو کہ ڈھوک ٹٹیر سے
اور سیدھا کنڈ موڑ کو لنک کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر تھا اس علاقے کے. یہ ڈائریکٹ جہاں بھی جا سکتے تھے, چکڑالا, دندہ, اسلام آباد تک لوگ اس روڈ کو یوز کرتے. لیکن جب ہم نے پریکٹیکلی لوگوں سے بات کی کہ ہم کرتے ہیں تو لوگ زمینیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. صحیح. تو اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا, کافی سلیبس کے فنڈ جو پہلے آئے ہم نے بلککا کو اس لیے نہیں دیا کہ ہم یہاں پہ روڈ دیں گے. صحیح. لیکن اب چونکہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, جگہ نہیں دے رہے, تو ہم نے اب یہاں پہ سلیبس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بھی میں نے ایک دو جگہ پہ تو متنازع بنی ہوئی ہیں یہ سلیب بھی, کیونکہ آپ کو پتہ آپ نے کوشش نہیں کی اس مسائل کو حل کرنے کی تاکہ باقی لوگوں کو تو فائدہ ہو سکے. بھائی جان لوگ نہیں, چند ایک افراد کی وجہ سے اور بھی بہت بھائی جان ایک بندے ہیں, کوئی اتنے لوگ نہیں ہیں, لیکن کوئی زمین دینے کو تیار نہیں ہے یہاں پہ. اس وجہ سے اس علاقے کی بیکورڈنیس جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. باقی اس علاقے کا مین مسئلہ بجلی کا ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. کوآرڈینیٹر صاحب پچھلے دن آئے, بھائی طارق بھی تھے, ملک طارق رکھی. ہم ان سے بھی دو سیٹنگز ہماری یہاں پہ بھی کوآرڈینیٹر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہیں. امین اللہ خان بھی آپ کو پتہ ہے وقتاً فوقتاً یہاں پہ آتے رہتے ہیں, ہم بھی جاتے رہتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں مسائل. انشاءاللہ ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم ملککا کے لیے کریں گے. ہم کوئی نہیں چاہتے کہ کوئی علاقے میں محرومی ہو, ہم کم از کم یہ چاہتے ہیں کہ علاقے میں چینج آئے, تبدیلی آئے. بالکل, یہ تو بالکل بجا ہے. لیکن اب اس کے لیے ایک اور بھی سلوشن ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ مثلاً کام تو ہو رہا ہے اور انہی کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے, لیکن لوگ زمینیں دینے کے لیے تیار نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو شعور کی کمی ہے, شعور اویئرنیس نہیں ہے. اور اویئرنیس آتی ہے ایجوکیشن سے. تو تعلیم کے فیکٹر میں آپ کیا کردار ادا کریں گے وہاں پہ ان کے بچوں کو, تاکہ کم از کم جو بچے ہیں وہ تو سنبھل جائیں, کیونکہ یہاں پہ بڑا ایشو ہے تعلیم کے حوالے سے. بیکورڈ ایریا ہونے کے ناطے بچے جو ہے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, یا اکثر بچے تو سکول ہی نہیں جاتے کیونکہ ایک اویئرنیس نہیں ہے, یا وہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ تعلیم سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو اس حوالے سے آپ ان کے لیے کیا اقدامات؟ سر یہ مسئلہ ہے نا کہ ٹھیک ہے, میں الحمدللہ ایم پی صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں, یہاں پہ ڈائریکٹلی آتے ہیں, مسئلے بھی سنتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. مسئلہ کوئی نہیں ہے, سکول کا ہم کر لیں گے. لیکن آگے ایک حکومت نے, آپ خود سمجھدار ہیں, پالیسی رکھی ہوئی ہے, تعداد پوری نہیں ہوتی. اب ہم اس پہ پیسہ لگا دیں, رول ریگولیشن کو فالو نہ کریں, بلڈنگ کھڑی کر دیں, ڈھانچے بنا دیں, کل وہ چلے نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو ہمارا سکول ہے ڈھوک حیات, اس کو اپ گریڈ کر دیے جائے تاکہ بچے جو تھمے والی جاتے ہیں یا دیگر دائیں بائیں, تو وہ کم از کم 8ویں کلاس تک تو یہیں سے تعلیم حاصل کر کے آگے جائیں. بس سر انشاءاللہ لگی ہوئی ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چلیں, بچیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ ہماری جو بچیاں ہیں, ایک تو پھر وہی بات آ جاتی ہے اویئرنیس کی کمی ہے. لوگ یہاں کے سمجھتی نہیں ہیں کہ بچیوں کو تعلیم دلوانا ضروری ہے بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. سر بچیاں تو چھوڑیں, بچوں کو بھی جہاں پہ سکول تک پہنچانا ہمارے لیے بہت مشکل. ہم بچوں کو سکول, بچوں کو بھی نہیں بھیجے, بچیاں تو چلو پھر بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن یہاں پہ دوسری پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہاں کوئی سکول ہی نہیں ہے بچیوں کا. ہاں یہاں پہ پرابلم ہے, لیکن انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک علاقے کی آپ کو پتہ ہے نا کمٹمنٹ ہونی چاہیے. جی بالکل. میٹنگز ہونی چاہیے. یہاں پہ بیڈ لک یہ ہے کہ لوگوں کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. بالکل.